کارل ہائنریک مارکس کی پیدائش 5 مئی 1818 کو ٹرائر جرمنی میں ہوئی۔ شروع میں ان کی اسکولنگ اور تربیت جو تھی وہ گھر پہ ہی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ 1830 میں ٹرائر ہائر اسکول گئے اور 17 سال کی عمر میں 1835 میں یونیورسٹی آف بون میں داخلہ لے لیا وکالت پڑھنے کے لیے، مگر ان کو کوئی خاص شوق نہیں تھا وکالت سے۔ وہ پڑھنا چاہتے تھے تاریخ اور فلسفہ، اور یقین جانے کہ ان کے بڑے برے نمبر آئے، اور اس بنیاد پہ ان کے والد صاحب نے ان کو شفٹ کر دیا، یونیورسٹی آف برلن بھیج دیا، اور یہ سوچا کہ شاید وہاں کا زیادہ سنجیدہ جو ماحول ہے اس میں کارل مارکس بہتر پڑھیں گے۔ 1836 میں کارل مارکس نے جینی وان ویسٹ فیلن سے منگنی کر لی۔ یہ منگنی بھی انتہائی انقلابی تھی۔ جینی کی پہلے کسی اور سے منگنی ہوئی تھی، وہ منگنی توڑنی پڑی۔ دوسری بات یہ کہ جینی خود ایک اشرافیہ طبقے سے بلانگ کرتی تھیں اور کارل مارکس جو تھے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اور تیسری بات یہ کہ جینی عمر میں کارل مارکس سے بڑی بھی تھیں۔ مگر کارل مارکس کی اپنے سسر سے بہت دوستی تھی، بہت یاری تھی، اس حد تک یاری تھی کہ جب کارل مارکس نے اپنا پی ایچ ڈی ختم کیا تو انہوں نے اپنے سسر کو وہ ڈیڈیکیٹ کیا، ان کا نام تھا لڈوگ وان ویسٹ فیلن۔ شادی 19 جون 1843 میں ہو گئی۔ اسی پیریڈ کے اندر کارل مارکس نے ہیگل کو پڑھنا شروع کیا۔ ہیگل کے جو فالوورز تھے وہ دو حصوں میں تقسیم تھے، ایک تھے دائیں بازو کے ہیگیلینز اور ایک تھے بائیں بازو کے ہیگیلینز۔ کارل مارکس نے بائیں بازو کے ہیگیلینز یعنی لیفٹ ہیگیلینز کو جوائن کیا۔ اس میں دو شخصیات انتہائی نامور تھیں، ایک کا نام تھا لڈوگ فیورباخ اور دوسرا تھا برونو باور، اور کارل مارکس نے ان کے ساتھ جدلیات کی سائنس پہ، جدلیات کے فلسفے پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں کارل مارکس نے اپنی تفریح کے لیے لٹریچر، ادب لکھنا شروع کیا، کچھ ڈرامے لکھے، ایک ڈرامے کا نام تھا اسکورپین اینڈ فیلکس، کچھ نظمیں وغیرہ لکھی، مگر ان میں سے کوئی شائع نہیں کی، کوئی ان کی پبلیکیشن نہیں ہوئی۔ 1841 میں کارل مارکس نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کر لیا۔ پی ایچ ڈی کا عنوان تھا دی ڈفرنس بٹوین دی ڈیموکریٹین اینڈ ایپیکیورین فلاسفی آف نیچر۔ گریک فلاسفی کے حوالے سے انہوں نے اپنا تھیسس کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صحافت کے میدان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور 1842 میں کولون شہر میں ایک انقلابی اخبار تھا جس کا نام تھا رائنش زیٹونگ، اس میں انہوں نے سیاسی تجزیہ نگاری اور کالم نگاری جو ہے وہ شروع کر دی۔ مگر وہ اتنی ریڈیکل ان کی تحریریں تھیں، ان کے مضامین تھے کہ حکومت نے اس اخبار کو 1843 میں بند کروا دیا، پابندی لگا دی، سینسر کر دیا۔ مارکس نے پھر ایک اور انقلابی اخبار کو جوائن کیا، اس کا نام تھا دوئچے جاربوچر۔ بدنصیبی یہ کہ حکومت نے اس اخبار پر بھی پابندی لگا دی۔ 1843 میں مارکس نے ایک کتاب مکمل کی جس کا نام تھا، اور شائع بھی ہوئی، اس کا نام تھا آن دا جوئش کوسچن۔ اس کے بعد کارل مارکس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا کنٹریبیوشن ٹو کرٹیک آف ہیگلز فلاسفی آف رائٹ۔ سختیوں اور پابندیوں کی وجہ سے اور جبر کی وجہ سے، حکومتی جبر کی وجہ سے کارل مارکس کے لیے جرمنی کے اندر رہنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ مارکس اور جینی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیرس چلے جاتے ہیں جہاں کچھ سیاسی آزادیاں زیادہ تھیں، تو لہٰذا اکتوبر 1843 کے اندر وہ پیرس چلے گئے، اور وہاں پہ ایک اور انقلابی اخبار میں جس کا نام تھا دوئچے فرانزسچے جاربوچر میں کارل مارکس نے لکھنا شروع کر دی۔ کارل مارکس نے اس اخبار میں لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ پرشیا کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے یہ کہا کہ اس اخبار کو بند کر دیا جائے، لہٰذا اس اخبار کو بھی بند کر دیا گیا۔ 1844 میں کارل مارکس کی ملاقات فریڈرک اینگلز سے ہوئی یہیں پیرس کے اندر، اور یہ ملاقات جو ہے ایک تاریخی ملاقات ثابت ہوئی۔ اس وقت اینگلز کی ایک نئی کتاب شائع ہوئی تھی جس کا نام تھا دی کنڈیشنز آف دی ورکنگ کلاس ان انگلینڈ ان 1844۔ مزدور طبقے کا جائزہ تھا انگلینڈ کے اندر۔ کارل مارکس نے وہ کتاب پڑھی اور پڑھ کر انتہائی متاثر ہوئے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مستقبل کا سماج جو ہے وہ مزدور طبقہ، محنت کش طبقہ ہی بنا سکتا ہے۔ کارل مارکس اور اینگلز نے 1845 میں مل کر ایک کتاب لکھنی شروع کی جس کا نام تھا دی ہولی فیملی، اور 1844 میں ساتھ ہی ساتھ کارل مارکس نے دی اکنامک اینڈ فلسافیکل مینuscripts پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور اس کتاب میں پہلی دفعہ کارل مارکس نے بیگانگی، جس کو ہم ایلینیشن کہتے ہیں، اس کا تصور بھی دیا۔ 1845 میں کارل مارکس نے تھیسس آن فیورباخ شائع کی، اور اس میں پہلی دفعہ کارل مارکس نے جدلیاتی مادیت کے تصور کو واضح کرنا شروع کیا۔ اور ایک اور انتہائی مشہور فقرہ ان تھیسس میں شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ دانشوروں نے دنیا کی صرف تشریح کی ہے، مقصد تو دنیا کو تبدیل کرنا ہے۔ اس وقت کارل مارکس ایک اور انقلابی اخبار وار واٹس کے لیے لکھ رہے تھے۔ اس اخبار کو نکالنے والی تنظیم کا نام تھا ریولوشنری سوشلسٹ لیگ آف دا جسٹ۔
اسی تنظیم نے اپنا نام تبدیل کر کے کمیونسٹ لیگ نام رکھ لیا، جس سے وہ زیادہ مشہور تھے۔ 1845 میں حکومت نے اس اخبار کو بھی بند کر دیا اور مارکس کو جلا وطن کر دیا۔ مارکس نے پھر برسلز کا رخ اپنایا اور 1845 میں وہاں چلے گئے، مگر جانے سے پہلے ان کو ایک حلفیہ بیان لکھنا پڑا۔ وہ وعدہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی سیاسی تجزیہ نگاری یا نہیں کریں گے۔ وہاں برسلز میں ان کی ملاقات موزس ہیس سے ہوئی، کارل ہائنزن سے ہوئی، جوزف وائڈمائر سے ہوئی۔ اینگلز بھی برسلز آ گئے اور وہاں پہ کارل مارکس اور اینگلز نے اکٹھے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ 1845 میں ہی کارل مارکس اور اینگلز نے کتاب لکھی دی جرمن ایڈیالوجی، جس میں پہلی دفعہ مکمل طرح سے کارل مارکس نے جدلیاتی مادیت کا تصور اور تاریخی مادیت کا تصور دیا۔ 1847 میں یعنی 2 سال بعد کارل مارکس نے ایک اور کتاب شائع کی، دی پاورٹی آف فلاسفی، جس میں انہوں نے اینارکسٹ نقطہ نظر پر تنقید کی، اور اگلے سال انہوں نے اپنی سب سے مشہور کتاب شائع کی، یعنی 1848 میں انہوں نے دی کمیونسٹ مینیفیسٹو شائع کی۔ اس چھوٹے سے کتابچے میں وہ مشہور فکرہ ہے کہ انسان کی تمام تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے، اور جدید دور میں سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان طبقاتی تصادم کو واضح بھی کیا اس کتاب کے اندر۔ اور اسی زمانے میں 1848 کے اندر پورے یورپ کے اندر ایک بغاوت کی لہر دوڑ رہی تھی، اور یہ کتابچہ یعنی کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے اس بغاوت کی لہر کا ایک قسم کا آئین بن گیا، دستور بن گیا۔ اسی دور کے اندر کارل مارکس کے والد صاحب کی وفات ہوئی، اور کارل مارکس کو تقریباً 6000 فرینکس جو ہیں وہ انہیریٹنس میں ملے۔ برسلز کی حکومت نے فوراً یہ کارل مارکس پہ الزام لگایا کہ اس انہیریٹنس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کارل مارکس نے ہتھیار خریدے ہیں اور مزدوروں کو ہتھیار دیے ہیں کہ وہ انقلاب برپا کر سکیں، لہٰذا کارل مارکس کو برسلز سے بھی ایک دفعہ اور جلا وطن کر دیا گیا۔ اب کارل مارکس دوبارہ فرانس گئے، اور فرانس کے بعد پھر سے وہ کلون چلے گئے، یعنی جرمنی چلے گئے۔ کلون کے اندر انہوں نے جرمن انقلاب کے اندر کے حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک اخبار نکالا جس کا نام تھا نیو رائنش زیٹونگ۔ وہ پرانا پہلے رائنش زیٹونگ تھا، اب یہ نیو رائنش زیٹونگ تھا، نیا رائنش زیٹونگ۔ اور اس اخبار کو کارل مارکس نے اپنے اسی انہیریٹنس میں سے فائنینس کیا، خود سارے اپنے پیسے اس کے اندر لگا دیے۔ اس دور کے اندر حکومت نے کئی الزامات کارل مارکس پہ لگائے، اور بڑا فیمس ایک ٹرائل بھی ہوا جس کا نام تھا کلون ٹرائل، اور اس میں الزام یہی تھا کہ کارل مارکس جو ہے وہ ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک آرمڈ ریبیلین یعنی مسلح بغاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جلد ہی نیو رائنش زیٹونگ پر بھی پابندی لگ گئی، اور مارکس کو ایک اور دفعہ جرمنی سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اب دوبارہ کارل مارکس پیرس آئے، مگر پیرس آتے ہی حکومت نے کہا کہ آپ کو یہاں پہ قبول نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں سے بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ 1849 میں کارل مارکس فائنلی لندن میں پناہ لی، اور اب یہ ان کی ایک مستقل رہائش گاہ بنی، مگر ان کو سٹیزن شپ کبھی نہیں ملی۔ جو یورپ کے اندر بغاوتیں ہو رہی تھیں ان کی 1849 تک شکست ہو گئی، اور کارل مارکس اور اینگلز نے یہ سوچا کہ سرمایہ داری نظام کا معاشی ڈھانچہ ہے، اس کا ایک مکمل تجزیہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس زمانے میں کارل مارکس کو انتہائی غربت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس قدر غربت ہو گئی کہ کارل مارکس کے بیٹے کی وفات غربت میں بیماری کی وجہ سے ہوئی، تو ان کے پاس لاش کو دفن کرنے کی، میت کو دفن کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے، اس قدر برے حالات تھے۔ فریڈرک اینگلز نے ان مارکس کی فیملی کی بہت مدد کی، اور کارل مارکس نے نیو یارک ڈیلی ٹریبیون میں بھی کچھ کالم نگاری وغیرہ لکھنا شروع کیا، جس میں ان کے انتہائی مشہور کالم ہیں جو کہ انڈیا کے حوالے سے لکھے ہیں اور انڈیا کی بغاوت کے حوالے سے بھی لکھے ہیں۔ 1852 میں کارل مارکس نے اپنی کتاب ختم کی، دی 18th برومیئر آف لوئی بوناپارٹ۔ اس میں 1848 کی جو بغاوت ہے، اور خاص طور پہ جو فرانس کے اندر بغاوت تھی، اس کا تجزیہ انہوں نے پیش کیا، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات واضح کی کہ مزدور جو ہیں وہ محض موجودہ ریاست کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو موجودہ ریاست کی بنیادوں کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے ایک مزدور ریاست قائم کرنی پڑے گی، ایک مزدور آمریت قائم کرنی پڑے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ، یعنی کہ ایک طبقاتی آمریت قائم کرنی ہوگی۔ اور 1864 میں کارل مارکس نے ایک تنظیم کھڑی کر دی جس کا نام تھا فرسٹ ورکنگ مینز انٹرنیشنل، اس کو فرسٹ انٹرنیشنل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں یورپ کی کئی مزدور تنظیمیں شامل تھیں، مگر اس کے اندر بھی ایک لڑائی جاری تھی میخائیل باکونن اور کارل مارکس کے درمیان۔ میخائیل باکونن جو تھے وہ اینارکسٹ نظریات رکھتے تھے، اور کارل مارکس نے ان پہ کافی تنقید بھی لکھی۔ اور 1867 میں کارل مارکس نے داس کیپٹل شائع کی، یعنی کہ سرمایہ، جس میں انہوں نے لیبر تھیوری اور ویلیو، قدر زائد کے فلسفہ استحصال اور سرمایہ داری نظام کا تجزیہ پیش کیا۔ کیپٹل والیوم 2 اور کیپٹل والیوم 3 جو ہیں وہ کارل مارکس کی وفات کے بعد فریڈرک اینگلز نے شائع کی۔ اس کتاب نے واقعی دنیا کو ہلا دیا۔
1871 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ پیرس کے ورکرز نے پیرس پر قبضہ کر لیا اور ایک کمیون کی حکومت قائم کر لی. اس پہ کارل مارکس نے کتابچہ لکھا دا سول وار ان فرانس اور اس کمیون کا دفاع کیا. اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کارل مارکس نے کتاب لکھی دا کرٹیک آف دا گوتھا پروگرام، جس میں انہوں نے ولیم لائبنیخت اور آگسٹ بیبل اور فرڈینینڈ لاسال پر تنقید کی، اور اس میں وہ فیمس فقرہ بھی شامل کیا فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. اور وہی فقرہ کم و بیش تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی شامل ہے. اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں کارل مارکس نے اینتھروپولوجی میں بہت دلچسپی لی، اور فریڈرک اینگلز اور کارل مارکس نے خاندان اور ملکیت اور ریاست کے حوالے سے کافی سوچ بچار کی، جو کہ پھر اینگلز کی کتاب خاندان، ذاتی ملکیت اور ریاست کے حوالے سے شائع بھی ہوئی. 1881 میں جینی کی وفات ہوئی اور کارل مارکس انتہائی بیمار رہنا شروع ہو گئے، اور تقریباً 15 مہینے بعد 4 مارچ 1883 کو کارل مارکس کی وفات ہو گئی. کارل مارکس کو ہائی گیٹ سیمیٹری میں دفن کیا گیا. وہاں پہ ان کے جنازے پہ صرف 11 لوگ موجود تھے. کارل مارکس کے جنازے پر فریڈرک اینگلز نے کہا کہ دوپہر کے 2:45 بجے دنیا کے عظیم زندہ مفکر نے سوچنا چھوڑ دیا. ان کو مشکل سے 2 منٹ کے لیے اکیلا چھوڑا گیا تھا، اور جب واپس آئے تو ان کو اپنی کرسی میں آرام سے نیند میں پایا، مگر ایک ایسی نیند جو ہمیشہ کے لیے تھی. مارکس کی قبر پر لکھا ہے دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، اور یہ بھی لکھا ہے دانشوروں نے دنیا کی صرف تشریح کی ہے، مقصد تو دنیا کو تبدیل کرنا ہے. کارل مارکس شاید اپنی زندگی میں تو انقلاب برپا نہیں کر سکے، مگر 25 سال بعد روس میں انقلاب مارکسزم کی سوچ کی بنیاد پر ہی ہوا.